اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، حاج شیخ ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی میں موجود ایسے گراں قدر واقعات جو ہمارے لیے باعث درس ہیں، باعث نصیحت ہیں، ان واقعات کو آپ کی خدمت میں نقل کر رہے تھے۔ مرحوم آغا سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرحوم سید احمد کربلائی کے شاگرد ہیں، یعنی ایک واسطے سے ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد قرار پاتے ہیں، ان سے یہ واقعہ مختلف جگہوں پر نقل ہوا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جوانی میں جب میں نجف اشرف میں پہنچا تو انہی ایام میں ایک مرتبہ میرا ایک گلی سے گزر ہو رہا تھا کہ وہاں میں نے ایک سے زائد علماء کو ایک گھر سے باہر نکلتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ یہ علماء نہایت ہی پریشان حال تھے، گہری فکر میں مگن تھے، اور ان کی حالت جو تھی وہ نارمل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے سوال کیا کہ کیا یہ لوگ، یہ جو علماء ہیں، یہ جو اس کیفیت میں مبتلا ہیں، کیا یہ دیوانے ہیں یا ان کی ایسی ہی کیفیت ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، یہ نارمل افراد ہیں، لیکن ابھی جو یہ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ اپنے دائیں اور بائیں کا ان کو معلوم نہیں ہو رہا، انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ تو ان کی اس کیفیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نجف میں ایک عالم ہیں جن کا نام ملا حسین قلی حمدانی ہے۔ جو بھی ان کے درس میں شریک ہوتا ہے، ان کے کلام کی تاثیر سے ایسے منقلب ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے بے خود ہو جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور اس پر یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اب اس وقت ان علماء پر طاری ہے۔ در حقیقت حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا اسی مطلب کی طرف خطبہ حمام کے آخر میں اشارہ فرماتے ہیں۔ اما واللہ لقد کنت اخاف علیہا، اللہ کی قسم مجھے اس حمام پر اس کلام کے اسی تاثیر کا خوف تھا۔ ہاکذا تصنع المواعظ البالغۃ باہلھا، یعنی اہل افراد پر نصیحت بالغہ کا ایسے ہی اثر ہوتا ہے جیسے حمام پر ہوا، یعنی افراد خود سے بے خود ہو جاتے ہیں، افراد بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات افراد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جیسے حمام کلام سید الاوصیاء کی تاثیر کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو ملا حسین قلی حمدانی کے درس کی ایک ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جو ان کے درس میں شریک ہوتا وہ خود سے بے خود ہو جاتا، اور اسے اپنی حالت پر کنٹرول کرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا، یعنی منقلب ہو جاتا۔ عام افراد کے لیے وہ شخص نارمل شخص نہیں کہلاتا تھا۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کے نام خط تحریر کرتے ہیں اور اسے اخلاقی وظیفہ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں الحذر 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 من قواطع الاربعہ، یعنی خبردار خبردار خبردار، چار چیزوں سے بچو جو راہزن ہیں، یعنی قطاع الطریق ہیں، یعنی چور ہیں، یعنی آپ کے سلوک کی راہ میں، آپ کی ترقی کی راہ میں، آپ کے تقابل کی راستے میں، آپ کی پیش رفت کے راستے میں، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا راستہ روکیں گی اور آپ کو کمال تک نہیں پہنچنے دیں گی۔ اور ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز جس کی طرف ملا حسین قلی حمدانی اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے کثرت الکلام، یعنی پرحرفی کرنا، یعنی زیادہ باتیں کرنا۔ اگر انسان زیادہ باتیں کرے، کثرت کلام میں مبتلا ہو، تو ایسا انسان قساوت قلب میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کثرت کلام انسان کو قلب کو سخت کر دیتی ہے، اس کے قلب کو قساوت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کثرت کلام در حقیقت انسان کے ذہن کو
الجھا کے رکھ دیتی ہے۔ انسان سارا دن اخباریں پڑھتا ہے، سارا دن ٹی وی دیکھتا ہے، موبائل میں مبتلا ہوتا ہے، ویڈیو گیمز کھیلتا ہے، مختلف ایسے سرگرمیاں انجام دیتا ہے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے جو ابناء الدنیا ہیں۔ تو یہ ان کے سامنے بیٹھ کر کثرت کلام کرنا، ایسی محفلوں میں بیٹھنا، ایسی سرگرمیوں میں خود کو مصروف رکھنا، یہ انسان کے شقی القلب ہونے کا اور اس کی قساوت قلبی کا باعث بنتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث نقل ہوئی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن قلیل الکلام کثیر العمل، مومن نہایت ہی کم بات کرتا ہے اور زیادہ عمل کرتا ہے۔ مومن پرحرفی نہیں کرتا ہے، مومن زیادہ باتیں نہیں کرتا ہے، جبکہ منافق کا یہ کام ہے کہ وہ پرحرفی کرے۔ لہٰذا فرماتے ہیں والمنافق کثیر الکلام قلیل العمل، منافق زیادہ تر باتیں کرتا ہے، گپے لگاتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو منافق کا عمل بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلا وظیفہ جسے ملا حسین قلی حمدانی سیر و سلوک کی وادی میں بیان کر رہے ہیں وہ قلت کلام ہے۔ ایک حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے دیوان منسوب ہے، اور اس دیوان کے اندر ایک شعر اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ جس میں در حقیقت حضرت سید الاوصیاء انسان کی تمام زندگی کا ایک خاکہ کھینچ کے انسان کو بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اذا عاش الفتی الستین عامًا، کہ اگر کوئی انسان 60 سال اس دنیا میں زندگی بسر کرے فنصف العمر تمحقہ اللیالی، تو اس کی آدھی زندگی جو ہے وہ راتیں ہی برباد کر دیتی ہیں۔ یعنی انسان اگر 60 سال زندگی بسر کرتا ہے تو اس 60 سال میں 30 سال گویا کہ یہ انسان جو ہے وہ نیند میں اور خواب غفلت میں اس نے اپنے ضائع کر دی ہیں۔ اب جب 30 سال اس نے اپنی زندگی کے ضائع کر دیے تو اس کے پاس باقی 30 سال بچتے ہیں۔ وَنِصْفُ النِّصْفِ يَذْهَبُ لَيْسَ يَدْرِي، تو آدھے کا آدھا یعنی 30 کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ 15 سال۔ 15 سال جو ہے وہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کا وقت کہاں گزرا۔ کیوں؟ لغفلت یمیناً من شمالن، کہ دائیں اور بائیں سے اس کو غفلتیں ایسے ہجوم کر لیں گی کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی آدھی زندگی باقی کی، یعنی آدھی سے آدھی زندگی جو 15 سال ہے وہ کہاں ضائع ہو گئی۔ وَثُلْثُ النِّصْفِ أَعْمَالٌ وَحِرْصٌ وَشُغْلٌ بِالْمَكَاسِبِ وَالْعَيَالِ، اب یہ آدھی جو 15 سال اس کی زندگی بچی ہے، اس 15 سال میں انسان جو ہے وہ حسرتیں جو ہے وہ اس کی تباہ کر دیں گی زندگی کو، حرص انسان کی زندگی کو تباہ کر دے گا، انسان کے جو مشغلے ہیں، جو مصروفیات ہیں وہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیں گی، کاروبار اس کی زندگی کو لے جائے گا، یا بیوی بچوں کے لیے تغودو کرنا، جدوجہد کرنا، یہ تقریباً 7.5 سال کی زندگی جو ہے وہ انسان کی اس میں صرف ہو جائے گی۔ وَبَاقِيُ الْعُمْرِ أَسْقَامٌ وَشَيْبٌ وَوَهْمٌ بِالْإِرْتِحَالِ وَالْإِنْتِقَالِ، اب باقی جو 7.5 سال اس کی زندگی میں بچ جاتے ہیں تو حضرت سید الاوصیاء سے منسوب اس کلام میں بیان کیا جا رہا ہے کہ باقی 7.5 سال بڑھاپا، امراض، وہم اور موت اور ایک دار سے دوسرے دار میں انتقال ہونا، یہ انسان کا اس 7.5 سال کی عمر میں انسان کا یہاں پر لگ جاتا ہے۔ فَحُبُّ الْمَرْءِ طُولَ الْعُمْرِ جَهْلٌ، پس انسان کی تمام زندگی جو ہے وہ جہالت میں ہی گزر جاتی ہے۔ فَقِسْمَتَهُ عَلَى هَذَا الْمِثَال، انسان اسی طرح سے اپنی زندگی کو تقسیم کرے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی اپنے شاگردوں کو جو اخلاقی وظیفہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں الحذر 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 من قواطع الاربع، یعنی خبردار 4 چیزیں جو قواطع اربع ہیں، یعنی قطاع الطریق ہے، جو انسان کی عمر کو ضائع کر دیتی ہیں، ان 4 چیزوں سے اجتناب کریں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کثرت الکلام ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت الطعام، یعنی انسان کھانے پر کنٹرول کرے، اپنی خوراک پر کنٹرول کرنا یہ بہت انسان کے لیے ضروری ہے، چونکہ روایات میں کثرت طعام سے متعلق، پرخوری سے متعلق بہت مطالب نقل ہوئے ہیں۔ مثلا روایت میں نقل ہوا ہے کہ زیادہ کھانے سے اور زیادہ سونے سے انسان کا جسم نابود ہو جاتا ہے،
یا دوسری جگہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پرخوری انسان کے لیے قساوت قلب کا باعث بنتی ہے، عبادات میں اور بالخصوص نماز میں سستی کا باعث بنتی ہے، انسان کے جسم کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی کثرت الکلام کے بعد دو چیزیں جن سے اپنے شاگردوں کو روک رہے ہیں، ان میں ایک چیز کثرت طعام ہے اور ایک کثرت منام ہے، کہ انسان زیادہ نہ کھائے اور زیادہ نہ سوئے۔ اگر زیادہ کھائے گا اور زیادہ سوئے گا تو یہ اس کی قساوت قلبی کا باعث بنے گی، عبادات میں غفلت کا باعث بنے گی۔ اور چوتھی چیز جسے ملا حسین قلی حمدانی بیان فرما رہے ہیں وہ نہایت ہی اہم ہے، اور وہ ہے کثرت المجالسۃ مع الانام، یعنی ابناء دنیا سے جو نشست و برخاست کرنا ہے کثرت کے ساتھ، یہ بھی انسان کی قساوت قلب کا باعث بنتی ہے، انسان کو جو ہے وہ پیش رفت کرنے سے، ترقی کرنے سے، کمال اختیار کرنے سے انسان کا راستہ روک دیتی ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں کہ غرار الحکم میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا گوشہ نشینی کو زیرک اور چالاک افراد کی خصلت کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی ان چار نصیحتوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِتَقْلِيلِهَا وَتَبْدِيلِهَا بِذِكْرِ اللَّهِ، یعنی کثرت کلام، کثرت طعام، کثرت منام، کثرت المجالسۃ مع الانام، ان چار چیزوں کو علیکا آپ کے لیے ضروری ہے، بتقلیلها ان کثرات کو کم کریں، یعنی کم کلام کریں، کم طعام کریں، کم جو ہے وہ خواب کریں، کم سوئیں، اور زیادہ ابنائے دنیا کے ساتھ نشست و برخاست نہ کریں، اسے اعتدال میں لے کر آئیں۔ وَعَلَيْكَ بِتَقْلِيلِهَا ان کو کم کریں، یہ آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ وَتَبْدِيلِهَا بِذِكْرِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ فِي اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان چار چیزوں کی جو جگہ خالی آپ کی زندگی میں بچتی ہے، اس خالی جگہ کو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ پر کر دیں۔ لہٰذا ایک شعر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آداب المتعلمین میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری بے دوام ناتمامان جہان را کند این پنج تمام، یعنی پانچ چیزیں عرفا نے خلاصہ کی ہیں کہ ان پانچ چیزوں سے اگر کوئی شخص ناقص ہے تو ان پانچ امور کی رعایت کرنے سے وہ کامل ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سمت ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنا، جوع یعنی گرسنگی اور بھوک کو برداشت کرنا، سحر یعنی رات کو بیدار ہونا جسے شب بیداری کہتے ہیں، اور نماز تہجد پڑھنا جسے کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ سحر۔ عزلت یعنی انسان اپنائے دنیا سے دوری اختیار کرے، ذکری بے دوام یعنی انسان دائماً خداوند متعال کا ذکر لسانی انجام دے اور خود کو خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر سمجھے، اور اس بات پر متوجہ ہو کہ خداوند متعال اسے دیکھ رہا ہے۔ ناتمامان جہان را کند این پنج تمام، اگر انسان کوئی بھی ناقص العمل انسان ہو، کامل نہ ہو، ناقص ہو، اگر وہ ان پانچ امور کی رعایت کرتا ہے تو یہ پانچ امور ناقص انسان کو کامل کر دیتے ہیں، اسے جو ہے وہ کمال کی منزلیں عطا کرتے ہیں اور انسان ناقص انسان کامل بن جاتا ہے۔ تو یہ تھے ملا حسین قلی حمدانی کے وہ اخلاقی وظائف جنہیں وہ اپنی شاگردوں کی خدمت میں بیان کیا کرتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان پانچ امور کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔